ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچے۔ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جازی کل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات پڑھیں محمد وعلى آپ کی صلوات سے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ مولا کائنات کے غدیر کے ہفتے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 3 جسے میں نے سرنامہ سخن کے طور پر پیش کیا۔ میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ چونکہ میں گجرات بہت آتا ہوں اور جو چیزیں میں نوٹس کرتا ہوں میں اس کو منبر پر گجرات میں بھی کہتا ہوں اور گجرات کے باہر بھی کہتا ہوں، اور خاص طور سے خواجہ جماعت کے لیے، کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے میں ایگزیکٹ قول نہیں سنا رہا ہوں، مفہوم سنا رہا ہوں کہ تم میں اگر 3 افراد سفر کر رہے ہوں تو ان 3 افراد میں ایک کو اپنا امیر بنا لو تاکہ سفر میں تینوں اپنی اپنی منمانی نہ کریں، ان میں سے ایک امیر ہو، وہ جیسا کہے اس کے مطابق سفر ہو۔ یعنی ایک سفر بھی ہمارا معصوم یہ نہیں چاہتا
کہ ایک چھوٹا سا تمہارا اپنا پرسنل سفر بھی بغیر پیشوا کے ہو. جہاں چھوٹا سا سفر بغیر پیشوا کے قابل برداشت نہیں ہے، وہاں پوری زندگی کا سفر بغیر پیشوا کے کہاں سے قابل قبول ہو جائے گا. چنانچہ ایک بات جو خوجہ جماعت کی مجھے بہت پسند ہے، اور خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے، جو ہمارے یو پی اور بہار میں نہیں ہے، میں برملا کہتا ہوں اور آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ اپنے تمام پروگرامز منظم طریقے سے، مرتب طریقے سے، اور چاہے کسی بھی کمیٹی کی طرف سے ہو لیکن جماعت کے تحت نظارت ہوگا. یہ ایک نظم ہے، یہ ایک روٹین ہے، یہ ایک ڈسپلن ہے. اور ڈسپلن کی مولا کائنات کی نگاہ میں اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ نے آخری وقت میں، دیکھیں جو آخری وقت ہوتا ہے انسان کا، اس وقت سب سے اہم بات وہ کرتا ہے. آپ نے اپنے آخری وقت میں اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر یہ کہا تھا، اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تم دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام کاموں کو منظم طریقے سے انجام دینے کی وصیت کرتا ہوں. یعنی ڈسپلن کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دینا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ آپ کے یہاں فکس ہوتا ہے 8:30 بجے بیٹھنا ہے، 9:30 بجے اترنا ہے. وہ مجھ جیسے سرفرے طالب علم کبھی آ جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ 15 منٹ اور زیادہ ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بیٹھنے کا ٹائم بھی ہے، اترنے کا ٹائم بھی ہے. لیکن یہ ٹائم صرف میرے بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ ٹائم صرف ذاکر کے بیٹھنے کا نہیں ہے. ذاکر یہاں کارپیٹ کو سنانے کے لیے نہیں آتا ہے. آپ نے دہلی سے ایک آدمی کو بلایا ہے کہ علی کو سناؤ، مجھے علی کو بتاؤ، تو ذاکر 8:30 بجے بیٹھ جائے گا، طالب علم 8:30 بجے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ جب کسی عالم کو بلائیے گا تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ عالم کو آپ نے بلایا، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. وہ 8:30 بجے بیٹھ کے ظاہر سی بات ہے کہ ان سجدگاہوں کو اور تسبیحوں کو اور جانمازوں کو تھوڑی سنائے گا. 8:30 بجے صرف میرے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، 8:30 بجے آپ کے بیٹھنے کا ٹائم ہے. میں رسول کی سنت کے طریقے سے یہ اعلان کر رہا ہوں، جو لوگ یہاں آ گئے ہیں وہ ان لوگوں کو یہ بات پہنچا دیں جو یہاں نہیں آئے ہیں، کہ 8:30 بجے بیٹھنے کا ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نماز میں آتے ہیں تو یہیں تشریف رکھیں، تاکہ جب ایک سلسلہ گفتگو کا منظم طریقے سے چلے تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز چھوٹ جائے. ہمارے یہاں ڈسپلن اتنا ہوتا ہے کہ ہم کلاس میں بھی جب جاتے ہیں تو کلاس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیٹ نہ پہنچیں، چاہے وہ چھوٹے درجے کا کلاس ہو یا بڑے درجے کا کلاس ہو. کلاس چاہے کسی درجے کا ہو، اس سے بڑے درجے کا کلاس کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آپ چاہے جس کلاس میں جا کے تعلیم حاصل کریں، کسی کلاس کی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے بھی آتے ہوں اور معصومین ہستیاں بھی آتی ہوں. ایسا کوئی کلاس نہیں ملے گا. چنانچہ اگر آپ نے ایک نظم و ضبط اپنے یہاں قائم کیا ہے تو اس کا لحاظ بھی کریں، اس کا خیال بھی کریں، اور وقت پر آپ بھی آئیں. آپ وقت پہ آئیں گے تو میں وقت سے بیٹھوں گا بھی اور وقت سے اتروں گا بھی، اور 4 باتیں آپ کے سامنے کر بھی سکوں گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 2 دن جو رہ گئے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ چونکہ بلاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن وہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ تمام حضرات ہمتن گوش ہوں اور بر وقت انشاءاللہ یہاں پر حاضر ہو جائیں، ورنہ پھر مجھے غدیر کی طرح اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک آگے بڑھنے والے پیچھے نہ آ جائیں اور پیچھے رہنے والے یہاں آ نہ جائیں. چونکہ یہ غدیر کا جشن ہے اور اس کی سنت یہ ہے کہ انتظار کیا جائے گا. میں اگر کل آپ لوگ نہیں آئے تو میں 15 منٹ یہاں بیٹھا رہوں گا اور چپ بیٹھا رہوں گا جب تک لوگ آئیں گے نہیں، اور اس وقت تک میں بولنا شروع نہیں کروں گا تاکہ غدیر کو عملی شکل میں دکھایا جا سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ اور ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
دیکھیے آج چونکہ ایک مناسبت بھی ہے، بہرحال اسی حوالے سے انشاءاللہ مصائب بھی ہوں گے جناب زینب کے، لیکن عنوان چونکہ ہفتہ غدیری ہے اور عنوان چونکہ غدیر کا ہے، لہٰذا میں نے اسی حوالے سے گفتگو شروع کر دی ہے، اور سورہ مائدہ کی 3 آیت کو میں نے عنوان کے طور پر پیش کیا ہے۔ مشہور آیت ہے، آپ نے ہمیشہ اس آیت کو سنا ہے، آپ اس کے ترجمے سے واقف ہیں، لیکن ایک بار محنت کیجئے گا، گھر جا کے اس آیت کو دیکھیے گا۔ اس آیت میں ایک ٹکڑا الیوم یئس الذین کفروا یہاں سے لے کر اور رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم سے جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ آیت الیوم سے شروع نہیں ہو رہی ہے، الیوم بیچ میں ہے اس کے، اور دینا جہاں تک میں نے پڑھی ہے رضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے ٹکڑے کو اگر آپ قرآن کی اس آیت سے، 3 آیت بہت بڑی ہے، میں آج اسی لیے موبائل لے کر بیٹھا ہوں تاکہ میں دکھا بھی سکوں۔ یہ دیکھیے، یہ آیت اتنی بڑی ہے، اگر آپ لوگوں کو دکھ رہی ہو، تقریباً 3-4 لائن کی، جب آپ قرآن میں پڑھیں گے 3 یا 4 لائن کی آیت، اس میں بیچ میں ایک ٹکڑا ہے بس، الیوم یئس الذین کفروا، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا میں۔ آج مجھے نعمت کے اوپر بات کرنی ہے، اس آیت میں جتنی چیزوں کا ذکر ہوا انہی چیزوں کا ذکر کروں گا سر۔ خداوند عالم نے حضرت علی کی ولایت کو سینڈوچ بنا کے قوم کو نہیں دیا ہے۔ علی کی ولایت بڑی سخت ہے، صرف علی کی ولایت سخت نہیں ہے، خود ولایت سخت ترین موضوع ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت آسان موضوع ہے، اسی ولایت کے ذریعے سے ہدایت بھی ہوتی ہے، اور اسی ولایت کی آڑ میں گمراہی کا جال بھی بچھایا جاتا ہے۔ اور میں اگر آپ کو بالکل صاف صاف بتانے کی کوشش کروں تو ولایت ہی وہ ذریعہ ہے جسے خدا نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو خدا کے دشمن ہیں انہوں نے بھی ولایت ہی کو چنا ہے تاکہ وہ اپنا بازار گرم کر سکے۔ غدیر کے مقابلے میں سقیفہ کو لایا گیا ہے، یعنی اگر غدیر نہ ہوتی تو سقیفہ کا وجود نہیں ہوتا۔ بہت توجہ رکھیے گا، غدیر کی بیساکھی پر سقیفہ اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باطل اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، سلسلے وار گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ باطل کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ میں اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کروں تو میں یہ کہوں گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دو تین مثالیں بہت آسان سی، یہاں یہ لائٹس الحمدللہ جل رہی ہیں، ہم لوگ ابھی انہی نور کو نہیں سمجھ پائے ہیں، اصلی نورانی ہستیوں کو کہاں سے سمجھ پائیں گے، لیکن بہرحال نور ہے۔ ذہن کو تھوڑا سا قریب لے جانے کے لیے یہ مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن یہ جو لائٹ جل رہی ہے نا، یہ جو نور ہے، یہ اس کا اپنا وجود ہے، اپنا وجود ہے ذاتی۔ یہ اپنے آپ کو پہچانواتا ہے کہ میں ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ جب سے میں آیا ہوں تب سے بارش ہو رہی ہے، لیکن سورج روز نکل رہا ہے، سورج نکل کے اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں ہوں۔ سورج کو آدھار کارڈ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرا نام سورج ہے، میں چمکتا ہوں، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرا ایڈریس یہ، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب چمکے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا اپنا ذاتی وجود ہے، وہ بولتا ہے، وہ اپنے وجود میں بولتا ہے، وہ نور ہے۔ دیکھیے میں بالکل چھوٹے چھوٹے نوروں کی مثال دے رہا ہوں ابھی، جن سے ہم سمجھ سکیں کچھ نور کو کہ نور ہے کیا۔ نور اپنے آپ کو پہچانواتا نہیں ہے، نعرے نہیں لگاتا کہ مجھے پہچانو، میں نور ہوں بھائی، نہ، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس کو ضرورت نہیں۔
نور کے مقابلے میں کیا ہے؟ بولیے آپ. دیکھیے میں آپ جانتے ہیں وہ والا ذاکر نہیں ہوں جو واہ واہ حلق سے نکلواؤں، میں یہ سب تو نکلواتا نہیں ہوں، لیکن میں رپلائی آپ سے ضرور چاہوں گا. نور کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ ظلمت. رپلائی بھی زور سے کیجیے گا. نور کے مقابلے میں ظلمت ہے. ظلمت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اس کا کوئی اپنا وجود ہے؟ اس کی کوئی اپنی آئیڈینٹی ہے؟ اس کے اندر اتنا دم ہے کہ کسی محفل میں جائیں اور کہے کہ میں ظلمت ہوں؟ ابھی یہاں پر روشنی ہے، باہر بہت اندھیرا ہے، لیکن کیا باہر کے اندھیروں میں، میرے لفظوں پر توجہ کیجئے گا، باہر کی ظلمتوں میں چاہے وہ کثرت میں ہوں، دیکھیے لفظوں پر توجہ کیجئے گا، باہر کی ظلمتیں چاہے کثرتوں میں ہوں، ڈھیر ساری ہوں، پورے عالم پہ اس وقت اندھیرا چھایا ہوا ہے، رات ہے نا، جہاں جہاں رات ہے وہاں اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو کیا ان ظلمتوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی چھوٹی سی جماعت کی مسجد میں آ کے خود کو پہچانوا سکے کہ بھائی ہم بھی ہیں؟ نہ، اتنی ہمت ہی نہیں. ہمت کیوں نہیں؟ کیونکہ اپنا کوئی وجود نہیں، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. ظلمت کا کوئی وجود نہیں ہوتا. تو پھر ظلمت کہاں سے آ گئی بھائی؟ جب نور نہیں ہوتا ہے تب ظلمت پیدا ہوتی ہے. بہت توجہ رکھیے گا، جب نور نہیں ہوتا ہے تو ظلمت پیدا ہوتی ہے. یہ اپنے آپ نہیں آتی ہے. عدم نور کا نام ہے ظلمت. دو چیز ہوتی ہے، ایک وجود ہے اور ایک عدم ہے. ظلمت وجودی شے نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں ہوں. بالکل ویسے ہی جیسے جہالت کا اپنا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے؟ جہالت کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، لیکن علم کی اپنی آئیڈینٹی ہے. علم اپنے آپ کو پہچانواتا ہے. قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ. جب علم بولتا ہے تو کافر مبہوت ہو جاتا ہے، اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے. علم بول رہا ہے، علم کا اپنا ذاتی وجود. دیکھیے میں تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گفتگو کو. علم کا اپنا ذاتی وجود ہوتا ہے. میں تھوڑا سا اور ان بچوں کے لیے مثال کو آسان کروں. اگر جہالت کا بھی کوئی اپنا ذاتی وجود ہوتا تو جیسے علم دینے کے لیے مدرسے بنائے جاتے ہیں ویسے ہی جہالت دینے کے لیے بھی تو کوئی سوسائٹی بنتی، کوئی مرکز بنتا، کوئی سینٹر بنایا جاتا، کوئی اسکول بنایا جاتا، کوئی یونیورسٹی بنائی جاتی کہ ہاں بھائی آئیے ہم جاہل بنائیں گے. نہیں، جہالت کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. جب وجود نہیں ہے تو کوئی سکھائے گا ہی نہیں. کیسے سکھائے گا؟ سکھایا ان چیزوں کو جاتا ہے جن کا اپنا ذاتی وجود ہوتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی مسجد بنائی ہے. اگر آپ اسے چاروں طرف سے بند کر دیں، دیکھیے میں ذاتی وجود کی مثال دے رہا ہوں، چاروں طرف سے بند. یہ ایکسپریمنٹ اپنے گھر میں کبھی کیجئے گا. آپ کا کوئی ایسا کمرہ ہو جو بالکل ڈارک بلیک ہو جاتا ہو، اگر آپ چاروں طرف سے بند کر دیں، بالکل ڈارک ہو جائے، سارے کھڑکی دروازے سب بند، کہیں سے کوئی نور نہ آنے پائے. ایک چھوٹا سا روزن، چھوٹا سا سوراخ بھی اگر کہیں باقی رہ گیا نا تو وہاں سے نور چھن چھن کے اندر آئے گا اور آ کے اپنے آپ کو پہچانوائے گا کہ میں ہوں، میرا اپنا ذاتی وجود ہے. اندر اندھیرا ہے، ایک چھوٹا سا سوراخ، اس سے نور اندر آ رہا ہے اور آ کے بتا رہا ہے کہ میں ہوں. یہ ایکسپریمنٹ آپ رات کے اندھیرے میں کیجئے، جب باہر ظلمتیں ہوں، اپنے اسی حجرے میں ایک چھوٹا سا دیا جلائیے اور دروازہ کھول کے کہیے کہ ظلمتیں اندر آ جائیں. ظلمتیں اندر نہیں آئیں گی، اس دیے کی روشنی باہر چلی جائے گی. کیوں؟ جس کا ذاتی وجود ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پہچانواتا ہے، جس کا ذاتی وجود نہیں ہوتا اس کے اندر اپنے آپ کو پہچانوانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. ہم نور کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، نعمت ولایت کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں. یہ چھوٹا سا مقدمہ تھا اور میں اس طرح کا وقت لوں گا جب آپ آنے میں دیر کریں گے. جو لوگ باہر بیٹھے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، دیکھیے یہ علی کا جشن ہے، یہ غدیر کا جشن ہے، یہ مولا کا جشن ہے.
جب تک آپ مولا کے آگے سپرد نہیں ہوں گے، اب آپ سرنڈر نہیں کریں گے. آپ اپنے گھر کی پارٹیز کو اتنے اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ مولا کی پارٹیز کو اپنے گھر کی پارٹیز سے زیادہ اچھے سے سیلیبریٹ کریں. اگر چاہتے ہیں آپ کی زندگی روشن ہو، منور ہو، تو جس طریقے سے اپنے گھروں کے تمام رسم و رواج اور پارٹیز اور سیلیبریشن کو اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، اسی طریقے سے مولا کے سیلیبریشن کو بھی اچھے طریقے سے انجام دیں. جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آئیں، میرے سامنے آئیں، یہاں آ کر بیٹھیں تاکہ گفتگو کو اور لطیف بنانے کی کوشش کی جا سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلوات میں آپ کے ابھی زیادہ زور نہیں آیا ہے. دیکھیے صلوات ایسی پڑھیے کہ مجھے یہ محسوس ہو کہ آپ سے میں زبردستی نہیں پڑھوا رہا ہوں، آپ علی کی محبت میں پڑھ رہے ہیں. نعمت خدا بند عالم آج کے دن کے لیے، آج سے مراد غدیر کا دن ہے، آج کے دن کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے نعمتیں مکمل کر دی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ ایک دن بیٹھے صرف اس بات کے لیے کہ پتہ نہیں خدا بند عالم نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں؟ آج کیلکولیٹ کرتے ہیں. گجرات میں تو اکثر لوگ کاروباری ہیں ماشاءاللہ سے. ہم ہر چیز کا حساب کتاب رکھتے ہیں، کتنا آیا، کتنا گیا، مال کتنا بچا ہوا ہے، سیل کتنے کی ہوئی، پروفٹ اس میں سے کتنا ہے، ہر چیز کا کیلکولیشن ہوتا ہے، ہر چیز کا. کتنی نعمتیں خدا بند عالم نے ہمیں دے رکھی، کبھی اس کو کیلکولیٹ کیا ہے؟ ایک بات اور یاد رکھیے گا، جس نعمت کی انسان جتنی زیادہ قدر کرے گا وہ نعمت خدا اتنا بڑھاتا چلا جائے گا. یہ اس کی سنت ہے، خدا کی سنت یہی ہے. جس نعمت کی تم قدر کرو گے ہم وہی نعمت اور زیادہ دیتے جائیں. ابھی ہمیں احساس ہی نہیں کتنی نعمت ہے. آپ اس وقت جشن مولائے کائنات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہفتہ غدیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ علی کی ولایت، علی کا قصیدہ، علی کی مدحانی، علی کے فضائل سن رہے ہیں. کبھی احساس ہوا کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے؟ اس دور میں جہاں ہندوستان میں ہی بہت سارے شہروں میں یہ نصیب نہیں ہو رہا ہے کہ وہ لوگ 4 لوگ جمع ہو کے جشن منا سکیں، آپ منا رہے ہیں. آپ کے پاس یہ نعمت ہے. کبھی آپ نے اس بات کا بھی شکر ادا کیا؟ میں دوسرے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. کبھی آپ نے صبح جب آپ اٹھے نماز کے لیے تو کبھی آپ نے خدا بند عالم سے یہ کہا کہ معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بستر پہ سویا تو مجھے نیند آ گئی، میں بستر پہ آ کے لیٹا تو مجھے نیند آ گئی. قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کا سبب قرار دیا ہے. قرآن بول رہا ہے ایک بات اور اسی سورے میں بول رہا ہے جو حضرت علی سے متعلق ہے. سورہ کا نام ہے سورہ نبا، 30ویں پارے کا سب سے پہلا سورہ ہے، اور بات ہی نعمتوں سے شروع ہو رہی. اما یتسالون، روکو ان لوگوں کو، ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا بھائی؟ سب سے پہلے تو پوچھا جائے گا عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہاں جا رہے ہو؟ ایک نعمت کی خبر تھی، کہاں کھو دی، کہاں غائب کر دی؟ بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ رسول نے بتائی تھی، پہلے اس کا جواب دو. الحمدللہ اس میں تو آپ پاس ہو جائیں گے. یہ وہ سوال ہے جو آپ کو روک نہیں سکتا محشر میں انشاءاللہ. الحمدللہ الذی، کبھی کبھی یہ ورد کیا کریں، ضروری نہیں عربی میں کریں، گجراتی میں کریں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں علی کے موالیوں میں قرار دیا ہے، ان لوگوں میں قرار دیا ہے جو ولایت علی سے متمسک ہیں. کمال ہے، یہ مقام شکر ہے. یہیں سے سورہ شروع ہو رہا ہے.
کہ ان سے سوال کیا جائے گا عن النبع العظیم. پہلا سوال یہی ہوگا, اس کے بعد پھر باقی سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا. ہر آدمی سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ رات میں سوتے تھے تو نیند آ جاتی تھی, اس کا کبھی شکر ادا کیا. ان سے نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ وہ پہلے ہی سوال میں پھنس جائیں گے. جب وہ پہلے سوال میں پھنس جائیں گے تو انہیں کہاں بھیجا جائے گا؟ نہیں, اب تم نے یہی جواب نہیں دی تو باقی کوئی سوال ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں سوال کیا ہی ان سے جائے گا جو علی والے ہیں. بہت غور سے سنیے گا. سوال کیا ہی ان سے جائے گا جو کس کے ہیں؟ علی. کیوں بھیا؟ مطلب علی والے نہ ہو تو سوال سے بچ جائیں گے؟ نہیں, بغیر علی کے زندگی اگر گزاری ہے تو بغیر سوال کے خدا جہنم میں ڈالے گا. سوال کی کوئی گنجائش ہی نہیں. تم سے کیسا سوال؟ علی کو چھوڑ کر تم سے سوال اور جواب ہوگا نا. علی کو چھوڑ کے کوئی سوال نہیں, علی کو چھوڑ کے کوئی حساب نہیں. حساب ہے ہی نہیں تمہاری زندگی, تم بے حساب جہنم میں جلو گے. حساب تو ان سے لیں گے جن کے یہاں علی ہے. کہ تم کہہ رہے تھے کہ علی ہے, اب ثابت کر کے دکھاؤ کہ علی ہے کہ نہیں تمہاری زندگی میں. علی کا زندگی میں ہونا اتنا آسان نہیں ہے. سب سے پہلے سوال کیا جائے گا عن النبع العظیم, بڑے سوال کے بارے میں, بڑی خبر کے بارے میں. اس کے بعد خدا نے چھوٹی چھوٹی نعمتیں, ہم کہہ رہے ہیں چھوٹی نعمتیں, بڑی نعمتیں ہیں, بڑی نعمتیں ہیں. میں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. میں ابھی اسی 1 مہینہ ہوا ہے آج میں جس مکان میں رہتا ہوں, ان کے مکان مالک کا انتقال ہو گیا, دلی پولیس میں تھے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. کینسر ہو گیا تھا, 5 سال تک کینسر میں مبتلا رہے. بیوی نے بے پناہ خدمت کی. موت سے ٹھیک 2 دن پہلے بیوی ہاسپٹل میں ان کے سامنے کھڑی تھی. انہوں نے کہا کون ہو تم؟ بیوی رونے لگی کہ 5 سال سے میں اس آدمی کی خدمت کر رہی ہوں, یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کون ہو تم؟ خدا کا شکر کریں کہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں. آپ کا ذہن کام کر رہا ہے. کبھی اس بات کا شکریہ ہم نے ادا کیا خدا سے؟ معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں آیت جو سوچ کر بیٹھتا ہوں ممبر پہ وہی آیت پڑھ رہا ہوں, کوئی اور آیت نہیں پڑھ رہا ہوں. بہت بزرگ عالم دین تھے, آیت اللہ تھے, مرجع وقت تھے, آخری وقت میں بہت بھولنے لگے تھے. انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ خدا بند عالم مجھے باخبر کرنا چاہ رہا ہے کہ پوری زندگی ذہن کام کر رہا تھا, کبھی شکر ادا کیا؟ تمہاری ذہانت کا لوہا مانا جاتا تھا, کبھی شکر ادا کیا کہ ہاں خدا نے اتنا ذہین مجھے بنایا ہے؟ الحمدللہ, الحمدللہ میرا ذہن کام کر رہا. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پہچان جاتا ہوں. راجولہ تو الحمدللہ میں شاید گجرات میں سب سے زیادہ راجولہ میں ہی آیا ہوں. میں یہاں کے مومنین کو پہچانتا ہوں, دیکھ کے پہچان جاتا ہوں. خدا کا شکر ہے میرا ذہن کام کر رہا ہے. خدا نے اصول بنایا ہے, لئن شکرتم لأزیدنکم, جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے ہم اتنا بڑھاتے چلے جائیں گے. تم جسے چھوٹا سمجھ رہے ہو اسے چھوٹا مت سمجھو. یہ بریکٹ میں سن لیجئے, آپ کے یہاں نہیں پڑھا ہے میں نے, لیکن میں گجرات میں پڑھ چکا ہوں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ایک شخص آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں ذرا مفلوق الحال ہوں. تو امام نے ایک انگور کا گچھا اٹھایا. امام انگور کھا رہے تھے, انگور کی ٹوکری رکھی تھی, بہت غور سے سننا دوستو, انگور کی ٹوکری رکھی تھی. ایک گچھا اٹھایا, کہا یہ لو بسم اللہ. اس نے لے تو لیا ہاتھ میں, لیکن ہاتھ میں لے کے کہتا ہے مولا میں اپنی غریبی کی شکایت کر رہا ہوں آپ سے, اور آپ یہ انگور کا ایک گچھا پکڑا رہے ہیں, کمال ہے. میں آیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اور آپ انگور کا گچھا دے رہے ہیں. ٹھیک اسی وقت ایک دوسرا چاہنے والا آیا, امام کا چاہنے والا ہے. عرض ادب کیا, سلام کیا, احوال پرسی کی. امام نے اسی کے سامنے ایک انگور کا دانہ اٹھایا. اس کو کتنا دیا تھا؟ ایک انگور کا پورا گچھا دیا تھا. یہ آیا دوسرا, اسے ایک دانہ دیا, کہا یہ لو. اس نے کہا آقا آپ کے ہاتھوں سے تبرک, بے پناہ شکریہ.
یہ میرے لیے ایک نعمت ہے، آپ کے ہاتھوں سے ملا ہے، ذرہ نوازی کا شکریہ۔ امام نے اب وہ انگور کا ایک دانہ دیا تھا، پھر گچھا اٹھایا، کہا یہ لو، کہا آقا یہی بہت ہے، میں اسے گھر لے جاؤں گا، پانی میں رکھوں گا، سب سے کہوں گا اس پانی میں ہاتھ ڈالو، میرے امام کے ہاتھوں سے آیا ہے، میرے لیے تو یہی بہت ہے۔ کہا نہیں، اسے بھی رکھو۔ اب اس نے گچھا لیا انگور کا، اور لینے کے بعد کہنے لگا کہ آقا آپ اس حقیر و فقیر و سراپا تقصیر پر اتنے مہربان ہوں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ امام نے ٹوکری اٹھائی، کہا یہ لو۔ وہ کھڑا دیکھ رہا ہے، جو شکوہ کر رہا تھا وہ کھڑا دیکھ رہا ہے۔ امام نے پوری ٹوکری اٹھائی، کہا یہ لو۔ ٹھیک اسی سے پہلے مہینے میں ہی امام سے منسوب تھا، امام کی ولادت کی تاریخ تھی، اسی سے پہلا مہینہ ذی قعدہ کا جو تھا۔ امام نے پوری ٹوکری اٹھا کے اس کو کہا، ارے آقا یہ آپ نے یہ جو دے دیا یہ بہت تھا، یہ تو میں اپنے محلے میں بھی دے دیتا، اور تبرک کے طور پر کہ آپ کے دست مبارک سے آیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ خوب تعریف امام کی، خوب شکریہ امام کا۔ امام نے اپنے غلام سے کہا کہ جس باغ سے یہ انگور آئے ہیں اس باغ کے پیپر لے کر آؤ۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ نام پوچھا، پورا باغ اس کے حوالے کر دیا، یہ کھڑا دیکھ رہا ہے۔ کہا مولا اس نے کوئی شکایت نہیں کی تھی مفلوق الحالی کی، اس نے کوئی غریبی کی داستان نہیں سنائی تھی، وہ میں نے سنائی تھی، آپ اسے عنایت کیے جا رہے ہیں اور مجھے بس یہ۔ کہا اسے اس لیے دے رہا ہوں کہ اس نے تھوڑا دینے پر میرا شکر کیا تھا، اور تجھے پہلے ہی میں نے زیادہ دیا تھا لیکن تو نے ناشکری کی تھی۔ خدا کا دستور یہ ہے کہ جو ناشکری کرتا ہے اس کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے، جو شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ شکر کرنے والے بنو، واہ واہ کرنے والے مت بنو۔ پہلا آپ کو ذاکر ملے گا جو منبر سے یہ کہہ رہا واہ واہ کرنے والے مت بنو۔ واہ واہ کرنا نا یہ سنت بڑی عجیب و غریب ہے، بڑی عجیب و غریب سنت ہے۔ واہ واہ چاپلوسی کو کہتے ہیں، اور سب سے پہلی چاپلوسی غدیر میں ہوئی تھی، سب سے پہلی چاپلوسی غدیر میں ہوئی تھی۔ جب علی کو مولا بنایا گیا تھا نا تو ایک صاحب آ کے واہ واہ کر رہے تھے علی کے سامنے، اس کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے مبارکباد دی۔ وہ بخن بخن کیا ہے؟ بخن بخن مبارکباد کو نہیں کہتے، مبارکباد مبارک خود عربی کا لفظ ہے، مبارک خود عربی کا لفظ ہے، بارک اللہ کہتے ہیں، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے۔ لیکن بخن کس کو کہتے ہیں؟ بخن کہتے ہیں واہ واہ، بھائی واہ مزے آ گئے آپ کے، تو بخن واہ واہ کو کہتے ہیں۔ آنے والے نے واہ واہ کی تھی علی کے سامنے، ارے بھائی واہ کمال ہو گیا، آپ کو مولا بنا دیا گیا۔ واہ واہ چاپلوسوں کا کام ہے، نہ واہ واہ کے چکر میں رہیے، نہ واہ واہ طلب کیجئے۔ غدیر میں غدیر کو واہ واہ کرنے والوں نے چھوڑ دیا، یہ ایک نیا گوشہ آ گیا۔ واہ واہ کرنے والوں نے، جنہوں نے واہ واہ کی تھی انہوں نے چھوڑ دیا، وہ علی کے مقابلے میں آ گئے، جبکہ سب سے پہلے واہ واہ کرنے آئے تھے، وہاں ہمت نہیں ہوئی۔ کئی مرتبہ انسان واہ واہ کے چکر میں اپنے نفاق کو چھپا دیتا ہے، زبان پر واہ واہ لاتا ہے۔ علی کا زبان سے نہیں ہوا جاتا، کردار سے ہوا جاتا ہے۔ علی کا صرف سماعت سے نہیں ہوا جاتا، پورے وجود سے ہوا جاتا ہے۔ پورے وجود سے علی کے بنو۔ جو نعمتیں خدا نے دی ہیں ان ایک ایک نعمتوں کو یاد کرو، ایک ایک نعمتوں کا شکریہ ادا کرو کہ کتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں۔ یقین جانے جتنا آپ کا شکر بڑھتا جائے گا خدا کی، نعمت بڑھتی جائے گی۔ آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہو نا تو آپ اپنے دکان کی تعریف کرتے ہیں، واہ میں نے ہول سیل کا بزنس شروع کر دیا، دیکھیے کتنی برکت آ رہی ہے۔
دکان کی تعریف ہوتی ہے، سامان کی تعریف ہوتی ہے، بزنس کی تعریف ہوتی ہے، بزنس آئیڈیا کی تعریف ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی شکر ادا کیا کہ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے دن بنایا ہے جس میں ہم کمائی کر پاتے ہیں؟ خدا کہہ رہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تمہارے کمانے کے لیے دن بنایا ہے۔ تم دکان کے لیے شکر ادا کرتے ہو، دن کے لیے کبھی شکر ادا کیا کہ میں نے دن بنایا؟ رات ہی رات ہوتی تو کہاں سے کماتے؟ خدا کہہ رہا میں نے دن بھی تو بنایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہاں یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ذرا سا بارش ہو جاتی تو کہتے ہیں آج تو کاروبار چوپٹ ہو گیا، اور ابھی تو ہم ایسے بھی کرونا کال سے نکلے بھی نہیں ہیں، ابھی تو ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے صاحب لاک ڈاؤن میں ڈوب گئے، صاحب برباد ہو گئے۔ کس نے کہہ دیا لاک ڈاؤن میں ڈوب گئے؟ غلط فہمی ہے آپ کی کہ لاک ڈاؤن نے ڈبا دیا ہے۔ منبر رسول پر یہ بات کہہ رہا ہوں، اسی لاک ڈاؤن نے بہت ساروں کو بنا بھی دیا ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ اسی لاک ڈاؤن نے، اس کا مطلب نہ لاک ڈاؤن ڈباتا ہے نہ لاک ڈاؤن بڑھاتا ہے، وہ خدا ہے جو کم کر رہا ہے، وہ خدا ہے جو زیادہ کر رہا ہے۔ کسی کو لاک ڈاؤن میں کم کر دیا، کسی کو اسی لاک ڈاؤن میں کروڑپتی بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ چیزیں سبب نہیں ہوتی تمہارے رزق میں کمی اور زیادتی کا، سبب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا کنیکشن اپنے خدا سے کم ہو جاتا ہے، تم شکر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہو، شکر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ ان نعمتوں کو شمار کرو جو نعمتیں خداوند عالم نے تمہیں عطا کی، نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں، نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں روشنی ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کے اوپر آواز مشتبہ نہیں ہے، کوئی آپ کے سامنے بولے۔ میں ابھی فیض آباد مجلس پڑھنے گیا تھا تو ایک بزرگ آئے، کہنے لگے مولانا آپ اتنا دھیرے پڑھتے ہیں کہ میں سن نہیں پایا، حالانکہ میں اتنا دھیرے بھی نہیں پڑھتا ہوں۔ یہ شکایت کسی اور نے نہیں کی تھی، انہوں نے کی۔ اس کا مطلب پرابلم میرے بولنے میں نہیں تھی، پرابلم سننے میں تھی۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ سن رہے ہیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی انسان کے اندر، میں آپ کے یہاں شکر کے اوپر ایک مجلس پڑھ چکا ہوں، اس میں سے کسی بات کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ تذکرہ نعمت کا آیا ہے، تذکرہ نعمت کا آیا ہے، اور آج میں اگر اپنے نوٹس لے کر آتا تو اس نعمت پر ایک بات اور انشاءاللہ کل کروں گا میں اس کے اوپر بات۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اتنی ساری نعمتیں خداوند عالم نے دی ہیں۔ ہمارے ایک بڑی مشہور مثل ہو گئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ ہی ہمیں جانا ہے۔ آپ خالی ہاتھ جائیں گے تو آپ کو علی قبول کر لیں گے؟ کوئی بھی خالی ہاتھ جائے گا تو فرشتے اسے قبول کر لیں گے؟ خالی ہاتھ جانا ہی نہیں ہے، بھر کے جانا ہے۔ آپ کسی کو بازار بھیجیے، بہت غور سے سنیے گا، یہ مثال بھی میں پہلی مرتبہ دے رہا ہوں۔ آپ کسی کو بازار بھیجیے کہ جاؤ سامان لے کر آؤ، اور جب تک آپ اس کو اس کے لیے پہلے سے پیسے نہیں دیجیے گا وہ سامان لے آئے گا؟ لائے گا یا نہیں لائے گا؟ نہیں لائے گا نا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو خالی ہاتھ بھیجا ہے۔ جب آپ کسی کو خالی ہاتھ بھیجتے ہیں نا تو اس کے خالی ہاتھ آنے پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اب اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کسی کو خالی ہاتھ بازار بھیجیں گے تو وہ جھولا بھر کے نہیں آئے گا، اور آپ شکایت نہیں کر سکتے کہ اچھا سامان کیوں نہیں لائے، تو آپ نے کون سے پیسے دیے تھے بھائی صاحب؟ آپ نے بھی تو خالی ہاتھ بھیجا تھا، ہم خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ واہ، تم کسی کو خالی ہاتھ بھیجو اور وہ خالی ہاتھ آ جائے تو تمہیں شکوہ نہیں ہوگا۔ خدا کے پاس اگر تم خالی ہاتھ چلے جاؤ تو وہ شکوہ کرے گا، کہے گا ہاں بھی تو خالی ہاتھ تو بھیجا تھا ہم نے، یہ خالی ہاتھ آ گیا، شکوہ کیسا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ہمیں بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہمیں بلا رہا ہے تو یقیناً بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بھیجا بھی ہے۔ سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس نے ہمیں دے کر بھیجا ہے، کیا چیزیں ہیں۔ ہماری سب سے بڑی، کاش میرا یہ جملہ پہنچ جائے، اگر راجولہ میں یہ جملہ میرا پہنچ گیا تو میں آج کی مجلس کو سوارت سمجھوں گا۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہماری نظریں ان نعمتوں پر ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں ملی۔ شکوہ اس لیے ہوتا ہے، دو گھر ہے ان کے پاس، ارے ان کا بزنس تو بہت بڑا ہے، ارے ماشاءاللہ ان کے یہاں کیا کہنے، ان کے پاس تو لیٹسٹ گاڑی ہے۔ ہماری نظر ان چیزوں پر ہوتی ہے جو چیزیں ہمیں خدا نے نہیں دی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہم خالی آتے ہیں۔ معصومین نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ اپنی ان نعمتوں پر نظر رکھو جو خدا نے تمہیں دی ہیں، ان نعمتوں پر نظر نہ رکھو جو نہیں دی ہیں۔ خدا اس پر مہربان نہیں ہے جسے دی ہیں، اور تم سے نالا نہیں ہے جو تمہیں نہیں دی ہیں۔ جو جس کا اہل ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے، اور جو اپنی پائی ہوئی نعمتوں پر راضی ہو جاتا ہے خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہماری نظر ان چیزوں پر ہے۔ معصومین نے کہا نہیں، اس سے نظر ہٹاؤ، کیا ملا یہ دیکھو، جو تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت ہے۔ کئی مرتبہ ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ سبزی نہیں پکڑتا، چھری پکڑتا ہے، ماں نہیں دیتی تو پیر پٹکنے لگتا ہے۔ دے کیوں نہیں رہی ہے یہ؟ ماں مہربان نہیں ہے؟ ماں کی مہربانی پہ شک ہے؟ ماں سے زیادہ کون مہربان ہوگا؟ لیکن نہیں دے رہی ہے۔ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ ماں جانتی ہے اس کے حق میں نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ہم بار بار دعا کرتے ہیں معبود دیتا کیوں نہیں؟ ہم اس بچے کی طرح ہوتے ہیں جو ماں سے چوری مانگ رہا ہوتا ہے۔ ماں کو معلوم ہے دینے میں حکمت نہیں ہے، اس لیے ماں نہیں دیتی۔ خدا کو معلوم ہے کیا دینا میرے لیے اچھا ہے، کیا دینا میرے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ روک کے رکھتا ہے۔ چنانچہ جو دیا ہے ہمیشہ اس کے اوپر نظر رکھو، جو دیا ہے جب تم اس کے اوپر نظر رکھو گے تو تم راضی ہو جاؤ گے۔ خداوند عالم اپنے دین سے بھی راضی ہوا ہے، اور آج ہی کے دن ہوا ہے، یعنی غدیر کے دن ہی ہوا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کے آج دین ہونے کی حیثیت سے ہم راضی ہو گئے کہ ہاں یہ دین اب مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ کل تفصیلی گفتگو اس کے اوپر اور میں کروں گا، لیکن آج ایک اشارہ مجھے کرنا ہے، ایک مناسبت ہے۔ دیکھیے امام کی حکمت عملی کو، چونکہ آج جناب زینب کے حوالے سے چند باتیں مجھے کرنی ہیں اور یہیں سے مصائب کو ربط دینا ہے، لہٰذا میں ذکر کر رہا ہوں۔ امام کی جو حکمت عملی ہوتی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی رسول خدا نے یہ بات اپنے دل میں دبا کے رکھی کہ علی جو ہیں وہ میرے بعد جانشین ہے، اور آخر عمر میں جا کے بتایا۔ نہ، یہ غلط فہمی ہے۔ پہلے دن رسول نے بتا دیا تھا، پہلے دن، جس دن اعلان نبوت کیا اس دن بتا دیا تھا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، کیونکہ رسول نے اپنی بات ہی یہیں سے شروع کی تھی کہ جو بھی میری نصرت کرے گا وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا، اور علی کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے اس وقت بھی ابو طالب کو تانے دیے تھے، لو بھیا اب تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا، چونکہ اس کے علاوہ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا ہے رسول کی نصرت کے لیے۔ اس دن رسول نے اپنے پہلے دن سے علی کے مولا ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ معصوم کی حکمت عملی کو سمجھیے، کیوں آخری وقت میں جا کر، کیوں یہ بالکل آخری حج میں کیوں اعلان کیا، اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں۔ پوری غدیر کو سمجھیے، غدیر اپنے آپ میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ ہمارے یہاں ہمارا نوجوان آ کے کہتا ہے کہ علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ بعض نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے۔
خداوند عالم نے ایک قرآن رسول کے سینے پر اتارا ہے، ایک ہادی ہمارے اندر بھی رکھا ہے، اور اگر سب سے پہلے کوئی ایک عاقل انسان نہیں ہے تو وہ دیندار بھی نہیں ہو سکتا. پہلے عقل، سب سے پہلا ہادی خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے. اگر وہی ہادی ان ایکٹیو ہے، تمہارے اندر کا ہدایت کرنے والا اگر ایکٹیو نہیں ہے، تو باہر کی جتنی بھی ہدایت دینے والی چیزیں ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتی تمہارے لیے. پہلے تمہارے اندر جو ہادی ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے. کچھ کام، میں نے پہلا جملہ یہی کہا تھا کہ خداوند عالم نے علی کی ولایت کو سینڈوچ بنا کے نہیں دیا ہے. سخت ترین کام ہے ولایت، اتنا سخت ترین کام ہے. دیکھیے میرا ساتھ دیجیے گا اس جملے میں. ولایت اتنا سخت ترین کام ہے کہ جب خداوند عالم نے اپنا پہلا نمائندہ روئے زمین پر بھیجا ہے نا، تو اس وقت بھی سخت ترین امتحان اپنے معصوم فرشتوں سے لیا ہے، اور اس سخت ترین امتحان میں پتہ چلا کہ یہاں پر بھی کوئی ابلیس رہتا ہے. ولایت کے ذریعے ابلیسوں کا بھی پتہ چلتا ہے. آدم کی ولایت ہضم نہیں ہوئی. جب خدا نے آدم کی ولایت کو پیش کیا تب پتہ چلا کہ ملائکہ کی پاکیزہ بزم میں بھی کوئی ابلیس جیسا خبیث رہتا تھا. یہ ولایت کا کمال ہے کہ وہ پاکیزہ بزموں سے منافقوں کو نکال پھینکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بقول آج جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے. امام حسین پر جو سب سے زیادہ اعتراضات ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورتوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی، بچوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی. اللہ اکبر. غدیر کے ماحول میں ذکر ہو رہا ہے جناب زینب کا، اور میں ایک بڑے نازک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. غدیر کے ماحول میں ذکر جناب زینب کا ہے. اعتراض امام حسین پر ہے کہ جناب زینب کو کیوں لے کر گئے. جناب زینب کی قبر کہاں ہے؟ سیریا میں. کیا تعلق ہے سیریا سے صاحب؟ نہ وہاں گھر ہے، نہ وہاں وطن ہے. وہاں قید ہو کے گئی تھی، کب کا واپس آ گئی تھی، کہاں سے گئی سیریا؟ کبھی سوچا ہے؟ تحقیق کیے سیریا کہاں سے چلی گئی؟ آ تو گئی تھی، مدینے آ گئی تھی، پھر یہ سیریا میں دفن کیسے ہو گئی؟ جناب رقیہ کا وہاں دفن ہونا، جسے ہم جناب سکینہ کہتے ہیں، وہاں دفن ہونا سمجھ میں آتا ہے. زندان میں شہادت ہو گئی تھی، وہیں دفن ہو گئی. جناب زینب کیسے؟ وہ تو واپس آ گئی تھی. کوئی حکمت عملی کو سمجھ نہیں سکتا. وہ تو پتہ نہیں بعد میں جو روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ کچھ زمینیں تھیں جناب عبداللہ کی وہاں پر، اور ان کے لیے یہ دونوں لوگ گئے تھے، اور پھر جناب زینب وہاں سے واپس نہیں آ سکے. موت بھی وہیں لے کر گئی جہاں پہلے اپنا کارنامہ انجام دے دیا تھا. لوگ امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ جناب زینب کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں مرکز وحی کیا ہے؟ جہاں پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا ہے کون سی جگہ ہے؟ مکہ. رسول جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کا نام کیا ہے؟ مدینہ. جہاں سے دین شروع ہوا، جہاں نبوت بتایا گیا، جہاں قرآن بتایا گیا، جہاں سب سے زیادہ ولایت بتائی گئی، آج ان میں سے کسی شہر میں اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں ہوتا مگر اللہ رے امام حسین کی حکمت عملی. لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب زینب کو کیوں لے کر گئے تھے؟ جاؤ سیریا جاؤ، جناب زینب کی قبر پر جاؤ. جس شہر میں، جس ملک میں علی پر نماز کے بعد لعنتیں بھیجی جاتی تھی، زینب کا اعجاز یہ ہے کہ آج بھی وہاں اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کی صدا گونج رہی ہے.
یہ زینب کا اعجاز ہے کہ آج وہاں دیکھیے غدیر کے ماحول میں یہ محفل ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، یہ جناب زینب کا اعجاز ہے کہ آج وہاں اذان میں اشہد ان علی ولی، جو لوگ جا چکے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں۔ کوئی بھولے سے بھی اگر پوچھ لے کسی سیرین سے کہ یزید کی قبر کہاں ہے تو اسے حیرانی سے دیکھتا ہے کہ بھیا کس دنیا سے آئے ہو، یہاں آنے والا سیدہ زینب کا پتہ پوچھتا ہے، یزید کا پتہ نہیں پوچھا کرتا۔ تم کس شہر سے آئے ہو؟ یہ اعزاز ہے، یہ اعجاز ہے جناب زینب کا، یہ کمال ہے جناب زینب کا۔ ایک جملہ اور سن لیں فضیلت میں اس عظیم خاتون کے۔ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، میں ہمیشہ نام لیتا ہوں ان بزرگان کا، آیت اللہ بہجت کے استاد، اب ان کا کوئی شاگرد ہے بھی نہیں، ایک آیت اللہ حسن زادہ آمولی بظاہر ہیں، اب کوئی ان کے شاگردوں میں رہ بھی نہیں گیا۔ کوئی اگر آیت اللہ علی قاضی کے شاگردی میں 1 سال بھی رہتا تھا نا تو پوری زندگی فخر کرتا پھرتا تھا کہ میں آیت اللہ قاضی کی شاگردی میں رہا ہوں۔ ہمارے ہاں نجفی کچھ علماء تھے، گزرے تھے، مثلا ان میں علامہ جوادی رہے ہیں، علامہ جوادی ہمارے روحانی استاد گزرے ہیں، ہمیشہ لکھتے تھے اپنے اساتذہ میں آیت اللہ محمد باقر صدر کا نام۔ اگر کوئی بڑا استاد ہوتا ہے نا تو انسان پوری زندگی فخریہ یہ بات لکھتا ہے کہ یہ میرے استاد رہے ہیں۔ کیا تقابل ہے، کیا تقابل ہے، اللہ اکبر۔ کوئی علی قاضی کی شاگردی میں آ جائے تو پوری زندگی فخر کرتا ہے۔ 5 اساتذہ ہیں جناب زینب کے، 1 2 نہیں، 5۔ رسول خدا، امام علی، بی بی فاطمہ زہرا، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا، 5 اساتذہ ہیں، 1 2 نہیں، اور پنجتن جس کے استاد ہوں اس ذات کا نام زینب ہے، اس ذات کا نام زینب ہے۔ کوئی اس بلندی پر پہنچ پائے گا؟ تصور محال ہے جناب زینب کا، سمجھنا اور پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جس وقت ابن زیاد نے اہانت کرنا چاہی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھا خدا نے کیسا رسوا کیا، تو ایسا دندان شکن جواب دیا تھا جناب زینب نے، تاریخ میں وہ جواب محفوظ ہے، ایسا دندان شکن جواب دیا تھا اس ملعون کو کہ بھرے دربار میں ذلیل ہو گیا تھا۔ جناب زینب نے کہا تو نجس، تیرا باپ نجس، تو ہم جیسے پاکیزہ لوگوں کو کہاں سمجھ پائے گا؟ ہمیں سمجھنے کے لیے طہارت شرط ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں رسوا کیا، خدا نے ہمیں رسوا کیا، ما رأیتو الا جمیلا، ہم نے حسن کے علاوہ اور کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ دیکھیے حضرت علی کے زیر سایہ جناب زینب کا ذکر ہو رہا ہے تو میں مصائب میں بھی ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ مولا کائنات کا آخری وقت ہے، جناب زینب کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، کچھ وصیت کرنا چاہ رہے تھے۔ جیسے ہی جناب زینب قریب آئی ہیں ویسے ہی جناب زینب نے خود بڑھ کے سوال کیا کہ بابا آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ مولا کائنات نے کہا بیٹا جلدی پوچھو، وقت نہیں ہے، چونکہ اب آخری وقت ہے مولا کائنات کا۔ کہا بیٹا جلدی پوچھو۔ کہا بابا ام ایمن سے ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول خدا سے نقل کرتی تھی
کہ میرا بھائی حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا بیٹا صرف یہی صحیح نہیں ہے کہ تمہارا بھائی کربلا میں بھوکا اور پیاسا 3 دن کا شہید کیا جائے گا، بلکہ جب تمہارا بھائی حسین شہید ہو جائے گا تو اس کے بعد تمہیں اسیر بھی ہونا۔ اس کو سن کے رکھیے گا، یہ وصیت یہ آخری وقت میں مولا کائنات نے کہا تھا کہ صرف تمہارا بھائی شہید نہیں ہوگا بلکہ اس کی شہادت کے بعد تمہیں اسیری کی مصیبت بھی اٹھانی۔ آج آپ جس دین پر آسانی سے عمل کر رہے ہیں نا، آج جو دین آپ کے لیے نعمت بنا ہوا ہے، مرہون منت ہے زینب کبریٰ کی قربانی کا، مرہون منت ہے وہ دین۔ ہمیں اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتے، ہمیں ان کی مصیبت نہیں سمجھ میں آتی، جن کے رتبے سوا ہیں نا ان کو سمجھ میں آتی۔ آیت اللہ مرزا شیرازی بزرگ، شیرازی اول، گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ذاکر ممبر پہ بیٹھ کے جناب زینب کے مصائب پڑھ رہا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا مرزا شیرازی نیچے بیٹھے ہوئے، میں نے کہا نا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مرزا شیرازی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مرجع وقت، ذاکر ممبر پہ بیٹھا جناب زینب کے مصائب پڑھ رہا ہے، اچانک نیچے بیٹھے بیٹھے روک دیا ذاکر کو، کہا رک جاؤ، جو جملہ تم نے زینب کے سلسلے سے کہا ہے، بی بی کے سلسلے سے کہا ہے، اس پہ رونے کا حق تو ادا ہونے دو۔ تو ذاکر کہتا ہے میں نے تو ابھی مصیبت شروع بھی نہیں کی ہے پڑھنا۔ کہا کیوں؟ تم نے ابھی ایک جملہ نہیں کہا دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی؟ کہا پہلے اس پر گریہ کا حق تو ادا ہونے دو۔ کیا اس سے بڑی زینب کے لیے کوئی مصیبت ہے کہ جس نے کوفے کی خواتین کو پردہ کرنا سکھایا ہے، وہ کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں ننگے سر داخل ہو رہی ہے؟ کیا اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ شاید ہم اس کرب کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس مصیبت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جناب زینب و ام کلثوم کے لیے سخت ترین مصیبت ہے، سخت ترین مصیبت ہے۔ جناب ام کلثوم سے بہت زیادہ روایتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ آپ جناب ام کلثوم کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے شام اور شام سے پھر مدینے، آپ پوری تاریخ اٹھا کر پڑھیے، آپ کو جناب ام کلثوم سے بہت زیادہ روایتیں نہیں ملیں گی، جناب زینب سے سب سے زیادہ ہے۔ لیکن ایک مقام پر میں نے دیکھا ہے کہ کوفے میں جس وقت شہر کے باہر ہی روکا گیا ہے، اور جب رکنے کا سبب پوچھا کسی سے کہ باہر کیوں روکا گیا، تو معلوم ہوا کہ ابھی شہر کو سجایا جا رہا ہے، جب شہر سجا لیا جائے گا تب داخلہ ہوگا۔ تو جناب ام کلثوم جناب زینب سے کہتی ہیں کہ بہن کیا اس کوفے میں ہمیں ننگے سر جانا پڑے گا جہاں کی عورتوں کو ہم نے پردہ کرنا سکھایا، جہاں کی عورتوں کو ہم نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے، جہاں کی عورتوں کو ہم نے دین سکھایا ہے، کیا اس کوفے میں ہمیں ننگے سر جانا پڑے گا؟ جناب زینب نے صبر کی تلقین کی، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی کوفے کے اندر داخلہ ہوتا ہے، جناب زینب ایک مرتبہ، جناب ام کلثوم ایک مرتبہ بلند آواز سے کہتی ہے یا اہل الکوفہ غضوا ابصارکم نحن اسارى آل محمد، اہل کوفہ اپنی نظریں نیچی کر لو، ہم آل محمد کے گھرانے کے اسیر ہیں، ہم آل محمد کے گھرانے کے اسیر ہیں۔ اب میں آپ کو وہ روایت یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس میں جناب زینب سے علی مرتضیٰ نے کہا تھا کہ بیٹا صرف تمہارا بھائی شہید نہیں ہوگا بلکہ تم کو اسیر بھی ہونا پڑے گا۔ اسی کوفے کے بازار میں جب جناب زینب کی تقریر ہوئی ہے اور لوگوں نے سن کے کہا کہ یہ تو علی کا لہجہ لگتا ہے، ابن زیاد کو اپنا تخت ہلتا ہوا نظر آیا
جناب زینب کی تقریر کا اثر یہ ہوا کہ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اسے اپنی حکومت میں خطرہ محسوس ہونے لگا تو اس نے کہا کچھ ایسا کرو کہ زینب کو روک دیا جائے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ حسین کا سر جو نوک نیزہ پر ہے زینب کے چہرے کے سامنے لے آؤ. جناب زینب نے اس وقت مرثیہ پڑھا تھا کہ اے بابا آپ نے حسین کی شہادت کی خبر دی تھی, میری اسیری کی خبر دی تھی, لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ حسین کا سر نوک نیزہ پر بھی بلند کیا جائے. آخر وقت تک جناب زینب حسین کو روتی رہی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب بی بی کا آخری وقت آیا ہے, وفات کا وقت آیا ہے, شہادت کا وقت آیا ہے, تو اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ مجھے اس گھر سے نکال کر صحن خانہ میں لے کر چلو. تو کسی نے کہا صحن خانہ میں تو دھوپ ہے, گھر میں سایہ ہے, سائے میں رہیے. کہا نہیں, میں یہ چاہتی ہوں جب میرے بدن سے روح نکلے تو میرا جسم دھوپ میں پڑا ہو, مجھے دھوپ میں زمین پر لٹا دو. میں چاہتی ہوں کہ میرے جسم سے روح جب نکلے تو میرا جسم زمین پر بھی ہو, دھوپ میں بھی ہو. کسی نے منع کیا, کہا بی بی آخر ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے میرا بھیا جب اس دنیا سے گیا تھا, میرے بھیا کا لاشا کربلا کی تیز دھوپ میں تپتی ہوئی زمین پر پڑا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار خدایا حق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہماری عمر کا جتنا حصہ گزر چکا ہے اس حصے میں جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ نے کبیرہ و صغیرہ ہم سے سرزد ہو گئے, معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہماری لوح تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے جتنے مومنین اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں, ان کے تمام بزرگان جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے ہم سب کو عاقبت بخیر فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد مقروضین کے قرض کو ادا فرما. بے روزگاروں کو صاحب روزگار بنا, جو روزگار سے لگے ہیں انہیں ترقی عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا, جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. پالنے والے جو مومن کسی گرفتاری میں کسی مصیبت میں گرفتار ہے, کسی بلا سے دوچار ہے, پالنے والے بحق جناب زینب کبریٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. پار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو عاقبت بخیر فرما. معبود بحق محمد و آل محمد حج و زیارات سے مشرف فرما. پالنے والے اربعین کی زیارت ہمارا مقدر فرما. پار الہ بحق محمد و آل محمد تمام علماء کرام, مراجع عظام, خدمت گزاران دین جو جس طریقے سے دین میں کی خدمت میں مصروف عمل ہے, پالنے والے اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بار الہ توبہ نصوح کی توفیق عنایت فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام علماء کرام, مراجع عظام, بالخصوص رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی اور مرجع عظیم الشان تشیع جناب سید علی سیستانی صاحب کی کو طول عمر عطا فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان دماء حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ عید غدیر کے ہم لوگ ہفتے میں ہیں اور عید غدیر کا ہم لوگ جشن منا رہے ہیں. کوشش یہ کریں کہ اس بار خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کچھ نہ کچھ عیدی انشاءاللہ اس بار لے کر جائیں. یہ سب سے بڑا گفٹ ہوتا ہے اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ اس بار ہمیں رسول خدا سے, مولا کائنات سے, امامان حسنین سے, ان ذوات مقدسہ سے کچھ نہ کچھ عیدی لینی ہے. یقین کریں ان کے دینے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی, ہمارے لینے میں کوتاہی ہوتی ہے. جس دن ہم لینے کی ٹھان لیں گے تو انشاءاللہ وہ دینے والے ہیں, وہ کریم ہیں, وہ ضرور دیں گے. میں ایک بار پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں بروقت تشریف لائیں. 8:30 بجے ٹھیک میں بیٹھ جاتا ہوں اور انشاءاللہ 9:30 بجے میں بھی وقت سے ختم کر رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ غدیر کے حوالے سے 2-4 باتیں اور بھی جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا ہے اسے بہتر طریقے سے کہا جا سکے. ایک مرتبہ گزارش ہے سورہ حمد